تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشور ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ بے حیائی کو ختم کرنا ہے۔ جگہ جگہ جہاں شراب کے اڈے جو لگائے گئے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہوگا۔ اسلام کا بول بالا ہوگا اور کفر کا منہ کالا ہوگا۔ تاریخ کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کر کے جا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ایک بادشاہ گزرا ہے دنیا، جن کو اور رنگزیب عالمگیر کے بادشاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا، دونوں کا منشور الگ تھا۔ ایک کا منشور یہ تھا کہ میں شراب کے اڈے جگہ جگہ قائم کروں گا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں، رسول دو عالم نور مجسم کی غلامی کا جو دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کو ہم نے پھانسی پہ لٹکانا ہے، اور جو شراب ہے اس کا عام کرنا ہے۔ نبی پاک کا غلام ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا جو بھائی ہے یہ اس مجذوب کے پاس جا کر پیش ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام ولی کامل، وہ پھٹا پرانا لباس ہے اور گودری جو ہے اس پر بٹھانے کے لیے کہتا ہے، وہ کہتا ہے سرکار میں یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ بھی، دو مرتبہ بھی، 3 مرتبہ کہا، لیکن وہ اس گودری پہ بیٹھا نا، اور جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضور سے محبت اور پیار کرنے والوں، جیسا کہ علامہ مولانا امیر المجاہدین خادم رضوی صاحب نور اللہ مرکزہ، آپ نے لوگوں کے دلوں سے حسد کو نکالا ہے، تکبر کو نکال کر، جھوٹ کو نکال کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں اور زبانوں پر لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند فرما دیا ہے۔ میرے نبی پاک صاحب اور آپ کے غلاموں، چودھری خلیق الزمان صاحب، ان کے جو بیٹے ہیں جناب چودھری ابو الحسنات صاحب، یہ عرصہ دراز سے اللہ کے فضل و کرم سے چودھری خلیق الزمان صاحب، یہ آج نہیں صرف یہ تاریخ لبیک کا نام لے رہے، بلکہ ان کے خاندان میں پہلے بھی فیض پور شریف کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، وہاں پر بھی جب خاندان رسول آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پرچم لے کر، جنگ روڈ شریف سے چل کر اسلام کا پرچم لہرا کر یہ فیض پور شریف کے اندر آئے، تو ان کے والد گرامی نے اس وقت بھی یا رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والوں کے لیے کہا، ہمارا خاندان بھی حاضر ہے، ہماری جائیدادیں بھی اسلام کے نام پہ حاضر ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ وقت کے دامن کے اندر اتنی فرصت نہیں ہے، لیکن میں سرکار دو عالم نور مجسم کے غلاموں، اس مجذوب سے وہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا وہ وحی کہتا ہے کہ ایسا کریں، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں تخت و تاج لینے کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، یہ پاکستان بنایا بھی نبی پاک کے غلاموں نے ہے، اور انشاءاللہ بچائے بھی نبی پاک کے غلام۔ اسلام کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے، لیکن یہاں پر شراب کو ختم نہیں کیا گیا، زنا کو ختم نہیں کیا گیا، یہاں پر بڑے بڑے معاملات، چھوٹی چھوٹی بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بس یہ معاملہ اگر غریب پر ظلم ہو اس کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر امیر کا کتا مر جائے تو اس کی داد رسی صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا ہے۔ فلاں آدمی نے فلاں جو ہے امیر کے بچے جو ہے کتے کو مار دیا ہے، لیکن غریب کا بچہ اس وقت داد رسی کے لیے مظلومی کے عالم میں، کیا آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس پاکستان کی سرزمین کے اندر ایک آسیہ ملعونہ جو ہے اس کی خاطر ہمارے ایک نہیں بلکہ ہزاروں نبی پاک کے غلام جو ہے وہ اس کے رسول کی چنگاری اپنے سینے کے اندر لے کر ان کا خاندان رائے خدا میں قربان ہو گیا ہے، لیکن ایک آسیہ ملعونہ جو ہے چاہے ٹکی کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، نون لیگ کی تاریخ کو دیکھا جائے، ہم نے سمجھا تھا کہ شاید تاریخ انصاف والے آئیں گے، وہ مصطفیٰ کریم نور مجسم کی غلامی کا دم بھر کے ایسا معاملہ ہوگا، لیکن ایک عورت آسیہ ملعونہ شیطان تحصیل نے کیا کیا، اس کی داد رسی کی ہے، بس اس نبی پاک کی گستاخی کرنے کے بعد پھر ان کی جو ہے حکومت ختم ہوئی، پھر نون لیگ کی حکومت آئی ہے، انہوں نے نبی پاک کے غلام آقا کریم سے وفا کرنے والے رسول دو عالم کے غلام ممتاز قادری شہید رحمت اللہ نے آپ کو پھانسی پہ لٹکا کر کہا کہ آپ اسلام کا پرچم، آپ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن اس دور کے اندر ایک نبی پاک کا غلام، ایک نبی پاک کا خاتم، اور صرف نبی کا خاتم نہیں بلکہ حسین کا خاتم کھڑا ہوا ہے، اور کائنات کے اندر اسلام کے پرچم کو بول بالا کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہمارا خاندان بھی حاضر ہے، ہمارا مال بھی حاضر ہے، اور آخری وقت تم نے جان بھی ختم نبوت کی خاطر قربان کر کے دنیا کو بتایا ہے۔ صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے، زبان کے والے سے تو بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں کہ فلاں ملک کے اندر بڑی اچھی تقریر ہوئی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے، لیکن یہاں پر نبی پاک کے غلام ایک نہیں بلکہ ہزاروں شہید ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں میڈیا بڑا عذاب ہے، لیکن میڈیا نے نبی پاک کے غلاموں کی داستان کا ذکر نہیں کیا، بدماشوں کی، ان ظالموں کی جو ہے ان کی داد رسی کی ہے، لیکن نبی پاک کے غلام، لیکن یاد رکھو نبی پاک کے غلاموں کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، 1 سال 2 سال 100 سال کے بعد یہ جو ہے انقلاب آتا ہے، لیکن نبی پاک کے غلاموں اصل ٹھکانہ قبر ہے، اس قبر کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا معاملہ ہوگا۔ وہ نبی پاک کے غلام اورنگزیب عالمگیر بادشاہ، اس نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا تخت اور بادشاہی لینے کے لیے،
آپ نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ آپ کو پیش کیا لیکن آپ نے ٹکرا دیے. تخت سکندری پہ ٹوٹتے نہیں ہیں, لگا ہے بستر آقا جن کا تیری گلی میں. ہماری قیادت دنیا کائنات کی عام قیادت نہیں ہے, یہود و نصارہ نہیں ہے, بلکہ مدینے کے تاجدار کی نوازی ہے ہم پر. بڑا بولو سبحان اللہ. میرے کریم نبی پاک شاہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آپ نے فرمایا میں نے 3 مرتبہ ارادہ کیا لیکن تیری نیت کے اندر پھٹی اٹھا, تو نے اسلام کا بول بالا نہیں کرنا تھا. پھر کچھ دن کے بعد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آیا, اس نے جو ہے جب سرکار دو عالم کچھ غلام بنی کامل نے دیکھا کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ گودری پھٹی پرانی بچھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ اورنگزیب عالمگیر, اب گزار ہوتے ہیں سرکار ہے تو بے ادبی ہے. اہل سنت کے اندر ادب ہی ادب ہے. ہم جتنے بھی بڑے حضرات ہیں کلمہ پڑھنے والے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں, لیکن ظالم کا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو. موت جو مقررہ وقت رب العالمین کی طرف سے وہ ملا وہ بندے نے جانا ہے. لیکن سرکار دو عالم کے غلاموں, وہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ گزارو تو بابا جی میں آپ کی بارگاہ میں آیا تھا تخت و تاج لینے کے لیے, تخت و تاج لینے کے لیے. آپ نے فرمایا میں نے تخت و تاج آپ کو دے دیا ہے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ جو آقا کریم کا فیضان تقسیم ہوا ہے, وہ پاکستان کی سرزمین کے اندر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نور اللہ مرتبہ کی شکل میں اب کائنات کے اندر, صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کا کفر اس وقت لرزہ پر اندام ہے. ایک شخص کھڑا ہوا ہے لوگوں کے زبانوں سے گانوں کو اکھیڑ کر دلوں سے حسد کو دور کر کے ان کی زبانوں پر ان کے ہاتھ بلند ہیں, اور دنیا کائنات کے لیے نہیں بلکہ حضور کی ناموس کے لیے بلند ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا میں نے تخت تمہیں دے دیا ہے لیکن تاج میرے پاس نہیں ہے. تخت میں نے تجھے دے دیا ہے, تاج میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے کہا تاج کہاں سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا تاج تو تیری نوکری کرنے والا ہے, تیرے گھر کے اندر جو تیرا خدمت گزار ہے, تاج رب العالمین نے اس کے حوالے کیا ہوا ہے جو خدمت گزار تھا. اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بننے کے بعد وہ وضو کے لیے جو ان کا نوکر پانی لے کر آتا ہے, آپ نے وضو کیا, دستار کو نیچے رکھا. آپ نے فرمایا جب میں وضو فرما لوں اس وقت میرے سر پہ آپ نے دستار باندھ لی ہے. دستار باندھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض گزار ہوتے اورنگزیب عالمگیر, میرے یار نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے, میرے راز نے میرے یار نے میرے راز کو فاش کر دیا ہے. کہا جو آج تخت بھی آپ کو مل گیا ہے, تاج مل گیا ہے. اس کے بعد کیا کیا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے؟ علماء سے بغاوت نہیں کی, دشمنی نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ علماء فسادی ہوتے ہیں. اور نبی پاک کے غلاموں, بچہ پیدا اس وقت بھی قانون میں اذان دینے والا, چاہے رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو, اس وقت بھی عالم دین قاری قرآن جا کر تمہارے بچوں کے قانون میں اذان پڑھے نماز جنازہ کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے نکاح خوانی کے لیے. اس وقت بھی ہم یہ نہیں کہتے مولوی فسادی ہوتے ہیں. یہ کہا جائے علماء فسادی ہے تو کائنات کے اندر جو ہے امن رہتا ہی نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میرے آقا تشریف لائے اور کائنات کے اندر امن کو میرے آقا نے قائم کیا ہے. سرکار دو عالم مجسم کے غلاموں, اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے ایک نہیں بلکہ 5000 علماء کو جمع کیا اور کہا میں چاہتا ہوں حکومت کروں گا, لیکن میری نیت کے اندر یہ ہے کہ میں شراب کو ختم کروں, زنا کو ختم کروں, لیکن اصول بھی نہیں چاہیے کہ میں شریعت مصطفیٰ کے مطابق قانون بناؤں. قانون بنانے کے بعد 18000 مسائل جو ہے فتاوی عالمگیری جو ہے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے علماء کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا آج کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوگا. انشاءاللہ یہی اہل سنت کی صرف یہ بکنے والے نہیں, جھکنے والے نہیں ہے. کہ جھکیں گے تو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں گے, غیروں کے سامنے انشاءاللہ نہیں جھکیں گے. اللہ حضور نبی پاک کے وسیلہ سے ہم سب کو ایسے عظیم جو ہے جو رسول دو عالم مجسم کی خاطر اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ووٹ لینے کے لیے جو نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق کہ ووٹ جو امانت ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا کون ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور تمام حضرات کو بغور کی سرزمین کے اندر بسنے والے نبی پاک کے غلاموں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. اسلام کا تو بول بالا ہوگا لیکن وہاں پر امتحان ہمارا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو رب العالمین قبر کے اندر جو ہے سرکار مدینہ تشریف لائیں گے, دیکھ کر میرے آقا جو آقا کریم کو دیکھ کر جو ہے اسی سے کہیں گے کہ سرکار یہ میرا غلام ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعلینا الا البلاغ المبین. وہ دل کی رفیق, ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. اسٹیج پر بیٹھے علماء, پنڈال میں موجود بغور کی غیور عوام,
تحریک لبیک آزاد کشمیر کے کارکنان، عہدیداران و منتظمین میٹنگ، السلام علیکم۔ ابتدا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اہل بگور کو کہ جنہوں نے ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ حضور کا دین تخت پر آ کر رہے گا۔ آپ نے ایک ایسے قافلے کا چناؤ کیا کہ جو قافلہ راہ حق کی طرف گامزن ہے۔ وہ راہ حق کون سا ہے؟ جو 1400 سال پہلے میرے پیارے حضور نبی مکرم حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں دیا تھا۔ ریاست مدینہ کوئی بہت بڑی ریاست نہ تھی، مگر اس ریاست مدینہ کا ہی فیصلہ وہ حق نظام کا ہی ایک آئینہ تھا کہ دیکھتے دیکھتے 100 سال کے اندر وہ ریاست دنیا کی سب سے بڑی ریاست بن گئی۔ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر تمام تر لالچ دھونس جو دیا جاتا تھا اس کو ترک کر کر آپ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی۔ سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فقط تحریک لبیک کو ووٹ دینے کی نہیں ٹھانی، بلکہ ایک ایسے نظام کو تخت پر لانے کی ٹھانی ہے کہ جس کے فیض اور برکات پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ آج مسلمان زوال پذیر کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا کے کسی خطے میں نظام اسلام نافذ نہ ہے، اور آپ نے اس شمع کو جلا کر یہ ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ نظام اسلام جب پوری دنیا پر عائد ہوگا اور تحریک لبیک اس میں دستہ اول میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے سنا ہے کہ بگور میں پانی کا مسئلہ ہے، تو تمام تر دیگر سیاسی جماعتوں نے مختلف قسم کے لالچ دیے، مگر بگور کی عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ آب کوثر کو اس دنیاوی پانی پہ ترجیح دیتے ہیں۔ انشاءاللہ حضور کی شفاعت آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ نے ایک عظیم فیصلہ کیا ہے۔ یہ آپ کو تھانے کچہری سے ڈراتے ہیں، اگلی بار جب کوئی تھانے کچہری سے آپ ہوتا ہے تو ان کو یہ ضرور بتا دیجیے گا کہ ابو الاسناد آیا تھا۔ کون اسناد؟ صوفی محمد یعقوب شہید کا پوتا، کہ صوفی شہید نے تمام زندگی تھانے کچہری میں لوگوں کی خدمت کی۔ خلیق الزمان کا بیٹا جس نے تمام زندگی تھانے کچہری سے لوگوں کو کی مدد کی، اور ابو الاسناد آپ کی خدمت کے لیے انشاءاللہ ہمہ وقت حاضر رہے گا۔ آپ کو ان تمام ہتھ کنڈوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی جزا انشاءاللہ آپ کو 25 جولائی کو اسلام اقتدار میں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کے ووٹ کو بنیادی انسانی حقوق جو کہ آپ کے بنیادی حق ہیں، پانی، بجلی، سڑکیں، ان کا دوست لے کر خریدا جاتا ہے، مگر اس بار انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور مخالفین یہ دیکھیں گے کہ تمام تر سہولیات کو چھوڑ کر اہل بگور میں تحریک لبیک آزاد کشمیر کو کامیاب کرنا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ کہ 25 تاریخ کو کرین پر مہر لگا کر
یہ ثابت کر دیں کہ تمام تر لالچ اور گونس آپ نے رد کر دیا اور نظام مصطفیٰ کو چن لیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے ایمان۔ عظیم آپ نے وہ دیا جلا دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ اقدس میں نہایت اختصار کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد مختصراً گفتگو کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہ دیا جلا دیا ہے، ذرات کو جگمگا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ دیا جلا دیا ہے، ذرات کو جگمگا دیا ہے۔ اے صبح جمال نو، یہ کس نے تجھ کو حسن نگاہ دیا ہے؟ اے افق کے کوثر، اے افق کے کوثر، تو نے دریاؤں کو راستہ دیا ہے۔ اور آیا ہے جہاں بھی ذکر تیرا، آیا ہے جہاں بھی ذکر تیرا، قرآن بھی مسکرا دیا ہے۔ اور اب کبھی کوئی نہ بھٹک سکے گا، اب قیامت تک کبھی کوئی نہ بھٹک سکے گا یا رسول اللہ، آپ نے ایسا راستہ دکھلا دیا۔ اہلیان بغور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ اور لبیک یا رسول اللہ کی آواز پہ جس طرح آپ نے لبیک کہا، میں ان الفاظ میں ثاقب صاحب کو، آپ کی پوری فیملی کو، محترم بزرگ محترم منشی سلیم صاحب، آپ کے تمام عزیز و اقارب کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے جتنے بھی اور احباب اس عرص سے مختلف جگہوں سے تحریک لبیک کے عشق و محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے میں شامل ہوئے، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں حضرت علامہ خورشید احمد شرعی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نے، ثاقب صاحب نے بالتفصیل وہ ساری باتیں کہہ دی جن کا اعادہ ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ نماز مغرب جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ ایک سپیدہ سحر تھی اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دے رہے تھے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگا رہے تھے کہ مدینے والو، اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہا ہے کہ اس کے چمن کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ وہ آوازیں دے رہے تھے، ایک شکستہ مکان کے قریب پہنچے، رات کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں وہ آواز جب پہنچی تو ایک خاتون خانہ جنہوں نے بڑے غور سے سنا، پھر سنا، تو انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ آواز تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آواز براہ راست مدینہ منورہ کے اس مرکز سے آ رہی ہے۔ یہ جو منادی دینے والا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی دینے والا ہے، آواز کیا تھی کہ لوگوں جب صبح ہو جائے تو فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، آپ اپنے جوانوں کے لے کر مائیں جو ہیں وہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ جائیں، دین کی اس شمع کو بلند رکھنے کے لیے، دین کے اس چمن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے تازہ خون کی ضرورت ہے۔ تو تمام جوان جو ہیں وہ سفاراق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ وہ خاتون خانہ جن کی آغوش میں 6 سال کا بچہ تھا، بلک بلک کر رو رہی ہیں، نہ جانے وہ گھڑیاں، وہ گھنٹے، وہ مدت جو فجر تک کی تھی انہوں نے کس قرض میں گزاری، کس طرح وہ رو رہی تھی اشکبار آنکھوں میں، اور ان کا وہ ننھا بچہ 6 سال کا اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں رو کیوں رہی ہے؟
माँ रोती क्यों है? माँ क्या बताए उस बला उस नन्हे मासूम को कि उसके अंदर किस तरह की तड़प थी? तड़प क्या थी कि रोज सुबह मैं अपने करियल जवानों को लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचेंगी। मेरी आगोश में तो 6 साल का ये यतीम बच्चा है, इसका बाप तो कुछ अर्सा पहले मैदान बदर में शहीद हो चुका है। अब मेरे पास तो कोई और जवान नहीं है, मैं इस सआदत से महरूम हो जाऊंगी कि अपना बच्चा जो है न जवान बच्चा कैसे मैदान में ले जाऊं, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है उसको बजा लाऊंगी। ये तड़प है। लोगों, भगौर के रहने वालों, भगौर की माएं और बहनें और बेटियां, उनको पैगाम देना चाहता हूँ। माएं, बहनें और बेटियां ये सुने कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह लाजवाल ताल्लुक रखते थे मदीना के रहने वाले। कहते हैं सुबह जब हुई तो बच्चा इसरार कर रहा था, मां चलें चलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अब मुझे ही ले चलें, मुझे ही ले चलें। क्या समा था? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनका दर अक़दस है, रसूलुल्लाह की बारगाह है। बदर के बाद लोग मौजूद हैं, जवान मौजूद हैं और बारी बारी सबको, क्योंकि मैदान जंग में ले जाना मकसूद है, महाज में ले जाना मकसूद था। जवानों को देखा गया और जो जवान मैदान जहाज में जाने के लिए फिट थे उनका तो इंतखाब कर लिया गया। ये खातून भी अपना बच्चा लेके एक साइड पे खड़ी हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना बिलाल हबशी को फरमाते हैं, जब जिन लोगों को सिलेक्ट करने के मकसूद था, जिनकी सिलेक्शन थी, जिनका इंतखाब मकसूद था, वो तो कर लिए गए, बाकी वापस कर दिए गए। ये खातून खड़ी है, बिलाल हबशी जाएं, इनसे पूछें बारगाह नबी में क्या दरखास्त लेके आई है, ये क्या दरखास्त लेके आई है कि इनकी भी रिहाई की जाए। बिलाल हबशी उस बापर्दा खातून से, उस नकाबपोश खातून से जाके अर्ज करते हैं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आपका फरमान है, जाइए इस खातून से पूछें, पूछने आंखों से उस आंसू की झड़ी में अर्ज की, मेरे पास तो कोई जवान बच्चा नहीं जो रसूल खुदा की खिदमत में पेश कर सकूं, वो मैदान जहाज में जाए। मैं इस बच्चे को 6 साल के बच्चे को लेके आ गई हूँ। हुजूर फरमाते हैं, बिलाल जाइए इस खातून से कहिए कि अल्लाह ने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, रोज़े महशर में जो है गाज़ियाने इस्लाम की मांग के रहने वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, जवानों और मेरी भाई बहन बेटियों, तहरीक लब्बैक का और कोई मुतालबा नहीं है, किसी जाह जलाल का मुतालबा नहीं है, किसी और मकान का मुतालबा नहीं है, कोई मफादात सामने नहीं है। अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या नारा बुलंद किया था? तो यही नारा था जो मदीना मुनव्वरा से जिसकी आवाज आती थी, यही नारा था जो उस खातून के अंदर भी घर कर गया सैयदना बिलाल हबशी की आवाज में। यही नारा आज फिर दारे हाज़िर के अंदर 1400 साल बाद एक व्हील चेयर पर बैठे हुए उस मर्द कलंदर ने, मर्द मोहम्मद ने पूरी मिल्लत इस्लामिया को दिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ये अहद करते हैं, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें बेटियां अपनी आगोश में जो कुछ रखती हैं आप पे नशावर है, आप पे कुर्बान है। आज खुशकिस्मत है मुंशी सलीम साहब
اب آپ کی اولاد جو دین کا علم رکھتی ہے، یہی علم ہے جو ہماری نجات کا راستہ متعین کرتی ہے، اور یہی علم ہے جس نے ہمیں اپنی منزل کا پتہ دیا۔ میں پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے خالق آباد میں ایک میٹنگ میں گیا، مجھے پتہ چلا کہ ایک امیدوار، میں کیا کہوں، میں نے کسی کے متعلق کبھی کسی کی ذات پہ کبھی بھی اٹیک نہیں کیا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوا جوانوں نے جب مجھے بتایا کہ وہاں کے ان کے دفتر کا افتتاح تھا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا ہے علماء کا کیا کام ہے سیاست میں۔ نادان تجھے زندگی میں جینے کا گھر کس سے سکھایا ہے؟ یہ علماء ہی تو تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی تو تھی کہ تجھے کھانے سے لے کر پینے تک، جینے تک، اٹھنے اور بیٹھنے تک، جینے اور مرنے تک اگر تعلیمات دی ہیں تو ان علماء نے دی ہیں رسول خدا کی تعلیم کے مطابق۔ ہمارا کیا کام ہے سیاست میں گن ڈالنے کا؟ ہم یہ پوچھتے تھے۔ یہ تو وارث ہیں، یہ تو وارث ہیں سیاست کے، جو سیاست عبادت ہے۔ کون سی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاستدان پیدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یونیورسٹی سے، اس مکتب سے دنیا کا سب سے بڑا حکمران، جو عادل حکمران کے نام سے جانا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اور اسی یونیورسٹی سے پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اسی یونیورسٹی نے تو مولا علی شیر خدا کو پیدا کیا، جن کا ایک نعرہ ضرب حیدری جو ہے کفر کے ایوانوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور آج دوسری صدا اس دور حاضر میں ضرب حیدری کے بعد لبیک یا رسول اللہ کی صدا امیر المجاہدین نے بھی دے دی ہے کہ لوگوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہے ہونا چاہیے۔ آج مجھے یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ان مفادات کو، جو مفادات مجھے تھوڑے وقت کے لیے جو ہے سکون تو نہیں پہنچاتے، لیکن شاید میرے دل کے کسی گوشے کے اندر وہ آرزو مچلتی ہے کہ مجھے پانی ملنا چاہیے، مجھے یہ گلی ہونی چاہیے، مجھے پنکھا ملنا چاہیے۔ شاید ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات سمائی ہوتی ہے ہم سب کے۔ نہیں، فکر مند نہیں ہوں۔ تحریک لبیک کے اس پلیٹ فارم سے قانون ساز اسمبلی میں جانے والا نمائندہ جو ہے وہ آپ کا، وہ اتنا ہی ذمہ دار ہوگا کہ اس کے پاس جو بجٹ ہوگا وہ 100% آپ کی بہبود پہ خرچ کرے گا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے اگر پارلیمنٹ کے اندر کسی طرح کی ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی کوشش کرے گا، تحریک لبیک کا یہ نمائندہ جو ہے دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ سب سے بڑی ترجیح، سب سے بڑی پرائرٹی، سب سے بڑا مقصد، تمہارا تو زندگی کے اندر مقصد ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کو غلام رکھنا چاہتے ہو۔ میرے دیش کے بچوں کو، جوانوں کو آج تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہے۔ ایک تو کشمیر کے اندر بھارت جبر و استبداد کر رہا ہے میرے بچوں پر، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر، اور ان کی بصارت تک ان سے محروم کر دیا، ان کو آپاش کر کے رکھ دیا۔ اور جبر و استبداد کا کیا زمانہ ہے کہ پورا کشمیر جو ہے وہ جیل کی شکل بن گیا۔ اور دوسرا، جہاں اس خطہ پاکستان کے اندر میں عسکری قوت اپنی بہادر افواج جو ہیں، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ وہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہی ہیں، لیکن ان سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تحریک لبیک ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ یہ میرا ملک، یہ میرا وطن پاکستان جو ہے وطن عزیز، جو ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے، اس کو بنانے والے بھی جو ہیں یہ مشائخ ہیں، علماء ہیں، علماء اہل سنت ہیں، اور تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے جو ساتھ تھے۔ آج بھی اس کے قیام، اس کو محفوظ بنانے کے لیے، پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے تحریک لبیک کی شکل میں یہ موجود ہیں، اور پاکستان کے چپے چپے کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے۔ لیکن
اس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ضروری ہے۔ میرے ملک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے گا پاکستان میں، آزاد کشمیر میں، تو پھر عسکری قوت جو ایمان کی دولت سے لیس ہے انشاءاللہ تعالیٰ جذبہ جہاد کو لے گئے، پھر کشمیر بھی آزاد ہوگا، قبلہ اول فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان جبر و ظلم کا شکار ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہی بڑی افواج ہوگی، یہی مسلح افواج ہوگی، اور یہی آپ کی قوم ہوگی تحریک لبیک کی جو ان کا ساتھ دے کے ظلم کو ختم کرے گا۔ اس لیے آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، بغور کے لوگوں، بغور کے باسیوں، غیرت مند لوگوں، غیرت ایمانی کا جذبہ آپ نے آج اجاگر کر دیا ہے ثاقب سادات نے، آپ کی فیملی نے، آپ کے عزیز و اقارب نے، یہاں کے رہنے والوں نے تمام مفادات کو ٹھکرا کے یہ ثابت کر دیا ہے اب ان کے مفادات ان کے سامنے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ان کے سامنے ہے۔ حضور کی ناموس پر پہرہ دینے کے لیے، آپ کی محبت اور وفاداری دکھانے کے لیے 25 جولائی کو کرین پہ نور لگا کے یہ ثابت کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور سچے امتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری الفاظ کے ساتھ تمام احباب کا، منتظمین کا، آپ شرکاء کا، جتنے لوگ اس کا ہفتہ سے شامل ہوئے، سب کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ کافرہ راستے میں تو رکے گا، منزل پہ جا کے پہنچے گا۔ بے حد درود فتح باب نبوت پہ، بے حد درود ختم دور رسالت پہ، لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام گنج بخشے مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل، کامل آرا رحمت